بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم ڈھائے تھے۔ اپنی باندی اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اس کی حکومت کو نیست و نابود اور تہس نہس کر ڈالا اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو نشان عبرت بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ فرعون کے محل میں ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب اس باندی نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم میرے والد کو خدا مانتی ہو؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے دو ٹوک جواب سنا تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو رب کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ جب فرعون دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا تو کہنے لگا دیکھو تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں۔ تو فرعون نے اس کو بہت ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے تو انہیں زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں کیل گاڑ دیے جائیں۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکیں۔ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی بھی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے ہی قتل کر دو تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات کو مان جائے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس کی دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا اور اس دودھ پیتی بچی کو اس کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سامنے قتل کر دوں گا۔ اس باندی نے فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر یہ کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ باندی کے سینے پر ہی اس کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا کہ اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ جو مرضی چاہے کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت مشعطہ کو شہید کروا کے اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اور اس کی بیوی نے کہا ارے تیرا ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی اور ایک بے گناہ عورت کا بھی ناحق قتل کر ڈالا۔ فرعون کہنے لگا میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے بہت حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا، اسی وجہ سے وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے مشعطہ کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگیں تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو بھی کبھی نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی بچوں کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا وہ اپنے بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھی اور ان کے ایک اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ ان کے احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اور آج
وہ فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہیں صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، لیکن اب میں تجھ سے یہ سب کچھ چھین لوں گا، بہتر یہ ہے کہ تو اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ میں نے اب ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے اب کڑی سزا دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے تو اس کو کیسی شرم آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم اور حیا زیادہ رکھی ہوتی ہے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا، اور وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئی، ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے، لیکن وہ ڈٹی رہیں۔ فرعون نے کہا اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اس طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل کی طرف لگی رہیں، اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل و خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ ہل بھی نہ سکیں۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ اس ظالم نے زندہ کے جسم سے کھال اتروا دی، مگر وہ اس کو بھی برداشت کرتی رہیں۔ انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جاتی رہی۔ اس طرح ان کے جسم سے کھال کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ ابھی بھی زندہ تھیں، مگر جسم زخم بن چکا تھا، لیکن فرعون کا دل اب تک بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر مرچیں چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں۔ اسے تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا اور جنت الفردوس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا۔